قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور حیوان میں فرق رکھا ہے عقل کے ساتھ۔ عقل ہے تو انسان ہے، عقل نہیں تو حیوان ہے، درندہ ہے۔ اس سے سب چیزوں کا، سب گناہوں کا، سب قباحتوں کا موقع بن جاتا ہے، توقع ہو سکتی ہے جب اس کی عقل جاتی رہتی ہے۔ عقل کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ عرب لوگ جو رومال کے اوپر ایک رسی باندھتے ہیں اس کو اقال کہتے ہیں۔ یہ اقال دراصل اونٹ کا گھٹنا باندھنے کے لیے ہوتا تھا۔ اونٹ کا گھٹنا باندھو، کام پر چلے جاؤ، اونٹ وہیں کھڑا ہوگا، واپس آؤ اس کو کھول کر اپنے سر پر باندھ لو۔ تو عقل کا معنی ہوتا ہے باندھنا۔ عقل انسان کو باندھ دیتی ہے۔ جو عقل مند آدمی ہے وہ چوراہے میں کپڑے نہیں اتارے گا، مسلمان ہو، کافر ہو، ہندو ہو، کچھ بھی ہو، اگر سمجھدار ہے۔ حتیٰ کہ کافروں کے معاشرے میں، امریکہ میں، برطانیہ میں کبھی کسی کو بے لباس ہو کر چلنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ کیا منع کرتا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ جب آزاد ہیں تو پھر کپڑوں سے آزاد کیوں نہیں؟ اس لیے کہ انسان کی عقل بھی کوئی تقاضے کرتی ہے اور انسان کو باندھ دیتی ہے، اور بعض ایسے کام کانوں سے کرنے سے روک دیتی ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ اور جو بے وقوف ہوگا، جس کی عقل خراب ہوگی، جو دیوانہ ہوگا، وہ آپ دیکھیں روڈ پر بھی کپڑے اتار سکتا ہے، اور لوگ اس کے کپڑے، اس کی حالت دیکھ کر کہیں گے کہ یہ تو پاگل ہے۔ اگر عقل اس کی ٹھیک ہوتی تو یہ ایسا نہیں کرتا۔ تو انسان کی عقل یہ بہت بڑی بات ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ درندوں سے، چرندوں سے، پرندوں سے ممتاز ہوتا ہے۔ بڑے بڑے ہاتھیوں کو قابو کر لیتا ہے، بہت بڑی بڑی وہیل مچھلیاں پکڑ لیتا ہے، سمندروں، دریاؤں، صحراؤں کو مسخر کر لیتا ہے اس بھیجے کی وجہ سے۔ تو یہ اتنی قیمتی چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عقل کی حفاظت فرمائی۔ جیسے عزت کی حفاظت فرمائی، جیسے نسل کی حفاظت فرمائی کہ جو نسل برباد کرے، بدکاری کرے، اس کو سزا دی جاتی ہے۔ جیسے مال کی حفاظت فرمائی، جو چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ایسے ہی اس کی عقل کی حفاظت کی۔ جو شخص اس کی عقل کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے اس کو بھی سزا دی جاتی ہے۔ اسلام آنے سے پہلے شراب عام چلتی تھی جو عقل کو خراب کرتی ہے، حتیٰ کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی، لیکن باقی لوگ پی لیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 اونٹنیاں تھیں، تیار کی تھیں کہ میں ابھی جاؤں گا، جا کر گھاس وغیرہ کاٹ کر لاؤں گا، گھاس کاٹ کر لا کر
میں سنارے کو دوں گا، سنار مجھے اس کے پیسے دے گا، اس کا میں اپنی شادی کے لیے کوئی انتظام کروں گا۔ 2 اونٹنیاں بٹھائی ہوئی ہیں، ادھر ایک ساتھی کے ساتھ وعدہ میرے ساتھ جائے گا، آ کر دیکھا دونوں اونٹیاں کٹی ہوئی پڑی ہیں، خون و خون۔ کیا ہوا بھائی، کس نے کیا؟ کہنے لگے وہ آپ کا چچا حمزہ، وہ اس گلی میں اس گھر میں ہیں۔ جا کر دیکھا تو جناب ٹن شراب پی ہوئی، جا کر پریشان حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، وہ تشریف لائے تو پتہ چلا کہ یہ تو ان کی تو حالت غیر ہے۔ جب حالت غیر ہے تو پھر اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے۔ آپ کو اس نے پہچانا نہیں، کہنے لگا آپ سب میرے ابے کے غلام ہو۔ آپ کو سمجھ آ گئی کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی۔ آپ الٹے قدم واپس گئے کہ کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے، اور کئی واقعات ہوئے۔ تو خیبر کے موقع تک یہ کام چلتا رہا، یا اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرحلہ وار حرام کیا۔ پہلے آیت نازل ہوئی کہ جناب لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نماز کے قریب نہ جایا کرو جب تم شراب پی ہوئی ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو، نماز کے پاس نہ جایا کرو، مسجد میں نہ جایا کرو۔ اب یہاں پر ایک چوٹ لگ گئی کہ مسجد میں جانا تو فرض ہے، اور یہ جانے نہیں دیتی، لہذا یہ نہیں پینی چاہیے۔ سمجھداروں کو سمجھ آ گئی، لیکن کچھ لوگ تھے وہ نہیں سمجھے، ٹھیک ہے شراب بعد میں پی لو، عشاء پڑھ کر پی لو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے یا اللہ بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ کوئی واضح قسم کا حکم نازل کر دے۔ ابھی اس حکم میں تو کافی سارے راستے نکل رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، ان سے کہہ دو قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ان دونوں میں لوگوں کے فائدے ہیں اور بہت بڑا گناہ ہے، اور جب دونوں کو تولا جائے تو اثمہما اکبر من نفعہما، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدوں سے زیادہ بڑا ہے۔ بس آگے کچھ نہیں بتایا، پینی چاہیے نہیں پینی چاہیے، کہ اگر آپ نفع نقصان کے حساب سے تولو تو شراب اور جوئے کا نقصان اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ فیہما اثم کبیر، دونوں میں گناہ بہت بڑا، ومنافع، گناہ کے مقابلے میں اجر آتا ہے، ثواب آتا ہے، منافع للناس، لوگوں کے لیے فائدہ ہے، فائدے کے مقابلے میں نقصان آتا ہے۔ تو یوں ہونا چاہیے تھا ان دونوں میں نقصان بہت بڑا ہے اور فائدے ہیں لوگوں کے لیے، یا یوں ہونا چاہیے تھا ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور اجر بھی ہے لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف سے اسم کبیر گناہ کا لفظ لے لیا، دوسری طرف سے نقصانات کا لفظ لے لیا، یہ بتانے کے لیے کہ گناہ نقصان ہوتا ہے اور نقصان گناہ ہوتا ہے۔ جس میں تمہارا نقصان تھا اسی کو میں نے گناہ قرار دیا ہوا ہے، جس میں تمہارا فائدہ تھا اسی کو میں نے ثواب قرار دیا ہوا ہے، جس کو میں تمہارے لیے جائز کہتا ہوں اسی میں تمہارے لیے فائدہ بھی ہے، جس کو میں تمہارے لیے گناہ قرار دیتا ہوں اسی میں تمہارے لیے نقصان بھی ہے۔ تو بات تو بالکل واضح تھی
کہ دونوں میں فائدے اور نقصان ہے، اور نقصان بہت زیادہ ہے، تو جب نقصان کسی چیز کا زیادہ ہو تو عقل مند آدمی سمجھ جاتا ہے کہ وہ کام نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی واضح قسم کا حکم نازل فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، جوا اور شراب، بت اور قسمت کا حال بتانے والے تیر، یہ سب رجسن پلید ہیں، من عمل شیطان، شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوہ، باز آ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح حکم نازل کر دیا، فاجتنبوہ۔ پھر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تمہارے بیچ میں عداوت اور بغضاء پیدا کرنا چاہتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کی وجہ سے تمہارے بیچ میں عداوت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ شراب سے کیا ہوگا؟ دماغ خراب ہو جائے گا، گالی دو گے کسی کو، وہ آگے سے گالی دے گا، اور دو گے وہ گولی مار سکتا ہے، لڑائیاں ہوں گی۔ جب عقل خراب ہو گئی ہے تو پھر اس سے ہر گناہ کی توقع رکھی جا سکتی ہے۔ اور جو جوا ہے، اچھا خاصا 10 کروڑ لایا تھا، اب ہاتھ سے گیا ایک گھنٹے میں، تو پریشانی تو ہوگی۔ نہیں میں نے تو یوں کہا تھا، تم نے تو یوں کہا تھا، نہیں میں نے تو ایسے کہا تھا، تو لڑائی ہوگی اس پر۔ جب ایک کا مال دوسرا ہتھیار لے گا تو لڑائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان اس کے ذریعے تمہارے بیچ میں لڑائی پیدا کرنا چاہتا ہے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، تمہیں اللہ کی یاد کو سے غافل کرنا چاہتا ہے، نماز سے غافل کرنا چاہتا ہے۔ جب شراب پیے تو نماز میں کیسے آؤ گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بعد آتے ہو نہیں آتے ہو؟ جب یہ لفظ آیا بعد آتے ہو نہیں آتے ہو، تو حضرت عمر فرماتے ہیں انتہینا یا اللہ، ہم باز آ گئے، اب واضح حکم آ گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، شراب اور ہر وہ چیز جو دماغ کو خراب کرتی سب حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے، وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو، وہ انجیکشن کی شکل میں ہو، وہ لیکوڈ شکل میں ہو، کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرتی ہے وہ خمر ہے، وہ شراب ہے۔ وکل مسکر حرام، اور ہر جتنی بھی شراب کی قسمیں ہیں، جتنے بھی نشہ آور چیزیں ہیں، فرمایا سب حرام ہیں۔ پھر ایک راستہ نکل سکتا تھا کہ تھوڑی سی پیتا ہوں، ہاں کس نے کہا تھا؟ اور تھوڑی سی پیتا ہوں، یہ بزرگوں کو پتا ہوگا، تھوڑی سی پیتا ہوں، فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جو زیادہ پینے سے نشہ آتا ہو اس کا تھوڑا بھی حرام ہے، یہ دروازہ بھی بند کر دیا۔ دوسری روایت میں فرمایا ما اسکر کثیرہ فملء الکف منہ حرام، جو زیادہ پینے سے نشہ ہوتا ہو اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر شدید وعید بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، ایک شرابی، نمبر 2 احسان کر کے جتلانے والا، احسان کر کے جتلانے والا یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، لا يدخل الجنت منان، اور جو شراب پیتا ہے باز نہیں آتا یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور تیسرا والدین کا نافرمان بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عاہدہ، اللہ تعالیٰ نے یہ پکا وعدہ کر رکھا ہے، عزم کر رکھا ہے کہ جو شخص نشہ آور چیزوں سے باز نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کو سقاہ اللہ من طینۃ الخبال، اللہ اس کو جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ پینے کے لیے دے گا۔ جو باز نہیں آتا اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کا پسینہ اور پیپ پینے کے لیے دے گا۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باز نہیں آتا شراب یا کسی نشہ آور چیز سے، اور اگر وہ توحید والا ہے اور وہ جہنم میں سزا پا کے ادھر ادھر ذلیل ہو کر آخر اگر جنت میں چلا بھی گیا تو جنت میں شراب کی نہریں ہوں گی، جنت میں ہوگا، مگر اس پر جنت میں بھی جنت کی شراب حرام ہوگی۔ جو دنیا میں سونے اور چاندی کے برتن استعمال کرتا ہے جنت میں نہیں کر سکے گا اگر جنت میں گیا، اور جو دنیا میں شراب سے باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، تو پھر جنت میں اگر چلا بھی گیا باقی نیک اعمالوں کی وجہ سے یا اپنے گناہوں کی سزا پانے کے باوجود توحید والا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، چلا گیا تو پھر جنت کی شراب اس پر حرام ہو۔ اس لیے آج کل سرکاری لیول پر بھی بھنگ کو پروموٹ کیا جا رہا ہے مختلف بہانوں سے، وہ جو فلاں دوائی میں ڈلتی ہے، فلاں میں ڈلتی ہے، اس سے یہ نکلتا ہے، وہ نکلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میں شراب سے دوائی بنا لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لم یجعل الشفاء فی حرام، حرام چیز میں اللہ نے شفا رکھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو بظاہر شفا نظر آتی بھی ہو تو وہ 10 بیماریوں کی بنیاد رکھ رہی ہوگی۔ آپ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، حرام چیز میں شفا نہیں ہے، قطعی طور پر شفا نہیں اس میں۔ اس لیے کسی ہیلے بہانے سے بھی نشہ اور چیز کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تجارتی نیٹ ورک یہی کام کرتا ہے، ملکوں کے ملک اس میں انوالو ہے، سب سے مہنگی چیز یہ بکتی ہے، اسی کی سمگلنگ کی جاتی ہے اور دنیا کو برباد کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنا گھر بار، بچے، بیوی بیچ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انسان حرام چیز کو کھاتا ہے اس کے جسم میں ایسے جراثیم ایسے پیدا ہو جاتے ہیں جو اسی کی طلب بڑھا دیتے ہیں، ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ پھر وہ حتیٰ کہ جو حرام کاری کرتے ہیں ان کو پھر حرام کاری کی ہی حاجت ہوتی ہے اور اس سے باز آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ اور جو یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں ان کو پھر انہی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ان کے بغیر جینا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن کمال بات ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی کرنے والا آیا، اس نے اعلان کیا الا ان اللہ ورسولہ یحرمان الخمر، خبردار اللہ اس کے رسول نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ میں انس کہتے ہیں میں خود شراب پلا رہا تھا لوگوں کو، فوراً حضرت ابو طلحہ ان کی والدہ کے شوہر کہنے لگے جا بیٹے مٹکے توڑ دے، سارے مٹکے توڑ دیے گئے، گلیوں میں شراب دینے لگ گئے۔ یہ بھی نہیں کہ اس کا سرکہ بنوا لیا جائے، یہ بھی نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں ہم پر حرام ہے کافروں کو بیچ دی جائے، جائز نہیں، بیچنا بھی جائز نہیں، اس سے لے کر اس کو دینا بھی جائز نہیں۔ شراب کو اپنی ٹیکسی میں شراب والے کو بٹھا کر لے جانا بھی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی، 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔
ربا، سود اتنی بڑی لعنت ہے. لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، 4 لوگوں پر لعنت فرمائی. کھانے والا، کھلانے والا، گواہی دینے والا، اس کو لکھنے والا. لیکن شراب کے بارے میں 10 لوگوں پر لعنت فرمائی. آسرہا ومعتصرہا وشاربہا وساقیہا وحاملہا ومحمول علیہا، سب پر لعنت. رب کی پھٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہے. سبحان اللہ. اگر لوگ شرابی ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ عقل خراب ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ واویلا کریں گے، اول فول بکیں گے، گھر کو توڑیں گے، دوسروں کا سر پھوڑیں گے، قتل و غارت ہوگی. رب کا کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے اس میں؟ معلوم نہیں آپ کے ساتھ اللہ کو کتنا ایک پیار ہے. آپ کی عقل کی حفاظت تمہارا رب کرتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا انگور لیے، اس سے جوس نکالا شراب بنانے کے لیے، اس پر بھی رب کی لعنت ہے. آسرہا، یہ تو نوکر ہے، مزدور ہے، اس نے جوس نکالا ہے، جس فیکٹری کے مالک نے کہا تھا اس پر بھی لعنت. آسرہا ومعتصرہا. جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کیا ہوا ہے. جوس انگور کے اندر ہے، کبھی شراب نہیں بنے گی. سبحان اللہ. وہ مہینہ پڑا رہے، وہ خشک ہو کے کشمش بن جائے، کبھی شراب نہیں بنے. ایسی پروٹیکشن ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. گنا، اس میں جوس ہے، کبھی شراب نہیں بنے گا. خشک ہو جائے گا، شراب نہیں بنے گا. کھجور جتنی دیر پڑی رہے، کبھی شراب نہیں بنے گی. جب آپ نے انگور سے جوس نکال لیا، اب اس کی ڈاؤن کاؤنٹنگ شروع ہو گئی، اس نے خراب ہونا شروع کر دیا. اگر فضا سے بیکٹیریا لے گا تو وہ گندا بیکٹیریا ہوگا، اس سے یہ خراب ہو جائے گا. جوس پڑا پڑا خراب ہو جائے گا، بدبو آئے گی، اور وہ بڑھتے بڑھتے شراب ہو جائے گا، اس میں نشہ پیدا ہو جائے گا. اور اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے سرکے کا 1 چمچ اس میں ڈال دیا، آپ نے اچھا بیکٹیریا دے دیا اس کو، وہ سارا سرکہ بن جائے گا. دودھ ہے، جانور کے پیٹ میں کبھی خراب نہیں ہوگا، باہر نکلے گا، ڈاؤن کاؤنٹنگ شروع ہو جائے گی. اگر آپ نے چمچ دہی کا اس کو لگا دیا تو دہی بن جائے گا. اگر اس نے فضا سے گندا بیکٹیریا لیا تو خراب ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا. یہی قانون ہر جگہ پر ہے. تو وہ گندے بیکٹیریا کے ساتھ پھر پڑا پڑا وہ شراب بن جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ تناول فرماتے تھے. انگور کا جوس، کھجور کا جوس 3 دن تک استعمال کرتے تھے، چمڑے کے مشکیزے میں. آج کا دن، اگلا دن اور اگلا دن. آج پیا، کل پیا، اگلے دن پیا. اگر بچ جاتا تو لوگوں میں بانٹ دیتے، غلام کو دے دیتے، پھر بھی نہیں تو بہا دیتے. لیکن چوتھے دن تک اس کو نہیں لے کر جاتے تھے، اس لیے کہ اس میں پھر نشہ پیدا ہو جاتا. آج کل فریجیں ہیں، اس میں ہو سکتا ہے 1 ہفتہ تک خراب نہ ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. اس وقت تیسرے دن کے بعد جوس کو استعمال کرنا ممنوع قرار دیا گیا تھا. آج اگر وہ پڑا رہتا ہے فریزر میں، جام ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے مہینے تک بھی خراب نہ ہو. بات تو یہ ہے کہ اس میں نشہ ہے تو حرام ہے، نشہ نہیں تو حرام نہیں. تو فرمایا اس کو نچوڑنے والا، جس کے لیے نچوڑا جا رہا ہے، دونوں پر رب کی پھٹکار ہے. اس کو شراب بنانے والا اور جس کے لیے بنائی جا رہی اس پر بھی لعنت ہے. بائعہا و مبتاعہا، خریدنے والے پر بھی رب کی پھٹکار ہے، جس نے کہا تھا خریدنے کا اس پر بھی رب کی لعنت ہے. یعنی ہول سیلر پر بھی رب کی پھٹکار ہے، فیکٹری والے پر بھی رب کی لعنت ہے، اور جو اس سے پرچون والا لے کر جاتا ہے اس پر بھی لعنت ہے. حاملہا و محمول الیہا، جو نوکر جا کر کے خرید کر لایا
اور جس ٹیکسی کو استعمال کیا ان دونوں پر رب کی پھٹکار ہے، اور لا کر کے جس کو دیا اس پر بھی رب کی لعنت ہے۔ 10 لوگوں پر لعنت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عہد نبوت میں جب شرابی کو لایا گیا تو اس کو باقاعدہ سزا دی گئی۔ عہد نبوت میں اس کو تقریباً 40 درے یا جوتیاں یا کپڑا گول کر کے مارا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی 40 درے لگے اس کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ساتھیوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے سب نے اتفاق کیا کہ اس کو 80 لگانے چاہیے۔ اس کے بعد امت کا اتفاق ہو گیا کہ جو شراب پیے گا اس کو 80 درے لگیں گے۔ 80 درے سزا ہے کسی پر الزام لگانے والے کی، بدکاری کا الزام لگانے والے کی، اور یہ بھی بدکاری کا الزام لگاتا ہے، گالیاں بکتا ہے، جو چاہے منہ میں آ جائے۔ تو انہوں نے اتفاق کیا کہ اس کو 80 کوڑے لگنے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک دفعہ شراب پیتا ہے 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، پھر پیتا ہے تو پھر 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اگر توبہ نہ کرے پھر پیے، چوتھی بار اگر پی لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کا دروازہ بند کر دیتا ہے، پھر اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو بڑی خطرناک چیز ہے، اور ہمارے معاشرے میں، ہمارے کالجز میں، ہمارے سکولوں میں یہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی جو بھنگ کا اعلان ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا۔ اپنی اولادوں کو سمجھاؤ، بچاؤ۔ یہ ایسی مصیبتیں شروع ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ کچھ بھی کرے، چوری کرے، ڈکیتی کرے، وہ پیسے پورے کر کے اپنا نشہ پورا ضرور کرتا ہے۔ وہ انسان نہیں رہتا، حیوان ہو جاتا ہے۔ اپنی اولادوں کی حفاظت کرو۔ اس کی ابتدا سگریٹ سے ہوتی ہے۔ سگریٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف۔ ہمارا نبی علیہ السلام کے کام، ان کے کام کیا ہے؟ نمبر 1 یأمرہم بالمعروف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہاہم عن المنکر، نمبر 2 برائی سے منع کرتے ہیں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہر قسم کی پاکیزہ چیزیں ہمارے نبی حلال کرتے ہیں، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، اور ہر قسم کی خبیث چیزوں کو ہمارے نبی حرام کرتے ہیں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، لوگوں کے اوپر جو بوجھ آئے ہوئے ہیں ان کو اتارتے ہیں، وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان کے گلوں میں جو طوق تھے، پاؤں میں جو زنجیریں تھیں ان کو کاٹتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے نبی کے وظائف ہیں، یہ ان کے کام ہیں۔ سابقہ امتوں میں کوئی شخص مسجد کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتا تھا، یہ بوجھ تھا، اتار دیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ غنیمت حلال نہیں تھی، غنیمت کو حلال کیا۔ اگر پیشاب لگ جائے کپڑے کو تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، کہا نہیں دھونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ وہ گلے کے طوق اور پاؤں کی زنجیریں اور بوجھ تھے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے اتارے ہیں، اور کہا ہر قسم کی طیبات کو حلال کرتے ہیں، ہر قسم کی خبائث کو حرام کرتے ہیں، اور اس سگریٹ سے لے کر اوپر تک سب چیزوں کو دنیا کے کافر بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، مسلمان بھی، بدھو بھی، سارے اس کو خبیث مانتے ہیں، سارے اس کو کینسر کا سبب مانتے ہیں، سارے اس کو خودکشی مانتے ہیں۔ تو یہ آپ کا کام ہی حرام کرنا ایسی چیزوں کو جو خبیث ہو۔ جس بات پر ساری دنیا کا اتفاق ہے وہ خبیث ہے تو وہ حرام کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور مولویوں نے لوگوں کو مکروہ کر کے شیئر کیا ہوا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ سگریٹ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ سگریٹ خبیث ہے۔ اگر شراب پی کر مسجد میں نہیں آ سکتے، اگر پیاز کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتے، تو اس کی بدبو تو اس سے زیادہ بری ہوتی ہے۔ جب مسجد میں آپ کو آنا لازم ہے تو یہ پینا کیسے جائز ہو گیا؟ آتے وقت جوتی میں رکھ کر آ جاتے ہو۔ نمبر 2، نمبر 1 کیا؟ نبی خبیث چیزیں حرام کرتے ہیں اور یہ خبیث ہے۔ نمبر 2،
یہ لوگوں کو تکلیف دیتی ہے. اپنے پیٹ سے نکلا ہوا دھواں دوسرے کی ناک میں، جھوٹا پانی پیتے نہیں ہو، دھواں سارے کی ناک میں ڈال دیتے ہو، تکلیف ہوتی ہے. پوری بس میں ایک سگریٹ نوش ہو تو ساری مصیبت بنی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو تکلیف دینا حرام ہے. نمبر 3، یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی حرام ہے. وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. فضول خرچی نہ کرو، اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں کرتا. جس کو رب پسند نہیں کرتا وہ جنت میں جائے گا. نمبر 4، یہ نقصان دہ ہے، اور انسان کو نقصان دہ کوئی چیز بھی حلال نہیں ہے. یہ قسطوں میں خودکشی ہے، پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں اور مصیبتیں. نمبر 5، یہ فضول کام ہے، اور اسلام میں فضول کام بھی حرام ہے. ایک فضول خرچی ہے، ایک ہے فضول کام جس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی حرام ہے. تو اس لیے بیڑا ہو، نسوار ہو، سگریٹ ہو، اور بعض لوگ سمت بانڈ کو چوس رہے ہوتے ہیں اور سونگھ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ لیکوڈ جتنے بھی، اللہ معاف کرے، انا للہ و انا الیہ راجعون. کچن کے خرچے پورے نہیں ہوتے اور قوم کس طرف جا رہی ہے. ادھر سے مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے اور ادھر قوم کے اس طرح کے کام ختم نہیں ہو رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اپنے بچوں کی حفاظت کرو. یہ سب چیزیں حرام ہیں، ان میں سے کوئی بھی جائز نہیں ہے. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے مجلس خراب ہوتی ہے تو لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. ہمیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اس سے عقل خراب ہوتی ہے، جب عقل خراب ہوگی تو پھر اس کے پلے کچھ نہیں رہتا. بچے کا رشتہ تلاش کرنے جاؤ تو اگر کوئی ایس مصیبت سے بچا ہوا ہو تو بہت نیک نظر آتا ہے، اگرچہ نماز نہ پڑھتا ہو، لگتا ہے کہ اس سے نیک کون ہوگا. بہت مصیبت ہے معاشرے میں اچھا بچہ تلاش کرنا جو ان مصیبتوں سے بچا ہوا. اور سکول کالج باقاعدہ اس کا گہوارہ بنے ہوئے، وہاں سے مرد تو مرد، عورتیں بھی یہ کام سیکھ رہی ہیں اور آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے، ہم سب مل کر اس پر محنت کریں، بچوں کی سوسائٹی پر غور کریں. بچے کہاں سے لاتے، کہاں خرچ کرتے ہیں، ہوشیار ہو کر زندگی گزاریں. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے، ہمیں بھی محفوظ رکھے، مسلمان معاشرے کو محفوظ رکھے. رب ذوالجلال ہماری عقل سلامت رکھے تاکہ ہم اس کے ساتھ سوچ کر اللہ کی عبادت کریں. رب ذوالجلال جس مقصد کے لیے پیدا ہوئے ہیں پورا کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.